سب سے بڑی بات تو کیا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان لکھا اردو میں، اللہ کی روشن کتاب کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کنز الایمان، اور اس کنز الایمان کی وجہ سے آج ہم سب کے ایمان بچے ہوئے ہیں۔ ایسا شاندار ترجمہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی اوروں نے کیا کہ شروع اللہ کے نام سے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا۔ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے نام سے قرآن پاک کا ترجمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی دانشمندی کی مثالیں ہیں کہ اس قدر علم جو بے حساب آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایسا عطا کیا کہ کیا بولے۔ قرآن پاک جب بھی پڑھا کرے کنز الایمان سے پڑھا کرے، کنز الایمان کے ترجمے سے پڑھا کرے، آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور علم میں بہت زیادہ اضافہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گا۔ اور قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے اگر پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان پڑھیں۔ اب آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ نے صرف دین پہ ہی مہارت نہیں، آپ کو سائنس پہ آپ نے غضب کی کتابیں، کئی تصنیف سائنس پہ، ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے میں، یہاں تک کہ کوئی کہے کہ کسی نے پی ایچ ڈی ایک سبجیکٹ میں کی ہوں گی، کوئی کہتا ہے میں نے اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی، کوئی نے کہا میں سائنس اس پہ کیا، میں نے کوئی ایک سبجیکٹ اٹھایا اس پہ کیا، کسی نے اکنامکس میں کیا، کسی نے ہسٹری میں کیا، کسی نے کیا بولتے کسی ایک ٹاپک کو لے کے اچھی طریقے سے پی ایچ ڈی کی۔ لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت سنیوں کے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 120 علوم پر پی ایچ ڈی کی تھی۔ 120 علوم جو ہر چیز میں آپ کوشچن کہ آسمان کے ستاروں پہ ہیں، گیلیکسی پہ ہیں، تمام یعنی میڈیکل سائنس پہ ہیں، کس طریقے سے خون کا، یعنی ہر چیز کا آپ نے اس قدر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس کو اتنی گہرائی سے قلم بند کیا، ایسی دسترس آپ کو حاصل رہی کہ آپ نے کم و بیش 120 سے بھی زیادہ علوموں پر دسترس حاصل کی، یعنی پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ شاعر بھی، لیکن عام دنیائی شاعر ایسے جو آج کل شاعر ہوتے ہیں ویسے شاعر نہیں تھے۔ آپ کی شاعری سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کی محبت میں وہ شاعریاں، وہ شعر کہ ہدائی کے بخشش آپ کی جو کتاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں تو پورا آپ نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا، اپنی محبت نکال کے رکھ دی حضور کے لیے، جو حضور پاک سے محبت کیسی ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے سے محبت کی کہ عشق رسول کا جو ہم بولے عشق کیا نہیں، آپ خود عشق تھے۔ آپ نے حضور پاک، حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت پہ سے ایسی محبت کی کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا اور آپ کی سب سنتوں سے بھرا ہوتا تھا، اور آپ کو کشف ایسا تھا اور محبت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے خانقاہ پہ، آپ کے مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے نکلا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس تھے وہ لوگ بھی بڑے پہنچی ہوئی شخصیت تھی، انہوں نے دیکھا کہ جب اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ تو جو کشف والے تھے، صاحب کشف، انہوں نے دیکھا، آسمان پہ نظر اٹھائی، احمد رضا کا دل نظر نہیں آیا، ساتوں زمین دیکھی، احمد رضا کا دل نظر نہیں آیا، پھر مدینے پہ نظر کری، یہ تو عاشق کے رسول کا دل ہے، یہ کہاں ادھر ادھر رہنے والا ہے۔ جب
نظر کی مدینے کی جانب تو گنبد خضرا کے اندر سنہری جالیوں پہ ایک دل نہایت صاف و شفاق دل تڑپ تڑپ کے مچل مچل کے حضور کی شان میں صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہے۔ تو پھر آگے وہ لکھا ہے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، اللہ کرے وہ عشق کے کچھ قطرے، وہ عشق کی کچھ چھینٹے ہم گنہگاروں پہ بھی، ہمارے گنہگاروں کے دل پہ بھی اللہ دے دے، اور ہمیں بھی رنگ دے اپنے حبیب کے رنگ میں، ایسا رنگ دے اپنے حبیب کے رنگ میں کہ ہمارے دل سے ساری کالک دھل جائے، ساری برائیاں دور ہو جائے، ساری خرابیاں دور ہو جائے، اور ہمارا دل اللہ کے رسول کا گھر بن جائے۔ ایسا عشق۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ حج کیے، پہلا حج اپنے والد محترم کے ساتھ کیا تھا، اور دوسرا حج آپ نے اپنے بیٹے حامد رضا اور ان کی اہلیہ کو چھوڑنے کے لیے جب آپ گئے تھے، تو چھوڑنے جا رہے تھے سیکنڈ حج کے ٹائم، جبکہ آپ کے بڑے فرزند اور مفتی اعظم ہند، ایک جگہ مجھ کو یہ بھی ملا کہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ بھی، یہ دونوں حج کو جا رہے تھے، اور آپ کو اپنے والدین کی محبت اور اطاعت کا کیا شاندار آپ نے دنیا کو سبق سکھایا کہ جب ان کو جاتے ہوئے چھوڑنے کے لیے جانے لگے تو اچانک اسٹیشن پہ، وہ ایک ٹرین تھی جو ڈائریکٹ بامبے جاتی تھی، تو اسٹیشن پہ پہنچے تھے حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، تو پھر پتہ ایک دم سے عشق رسول انگڑائیاں لینے لگا، دل مچل گیا، تڑپ گیا، اور تڑپ گیا تو بس انہیں لگا کہ میں بھی اب پھر حج کو جاؤں ان کے ساتھ، اور مجھے مدینے کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے آقا کے پاس جانا ہے، لیکن چاہتے تو ویسے ہی چلے جاتے، لیکن گھر آئے، اپنی والدہ ماجدہ کے قدموں میں بیٹھے اور کہا کہ اماں جان مجھے حج کی اجازت دیجیے، مجھے رسول اللہ کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بڑے اچھے سے محبت کے ساتھ اجازت دے دی، اور آپ بھی پھر دوسری ٹرین سے یا اسی ٹرین سے پھر آپ بامبے پہنچے، اور وہاں سے پھر اس ٹائم فلائٹ نہیں تھی، پانی کے جہاز سے بڑا لمبا بڑے دنوں کا حج ہوتا تھا، وہ حج ہوتا تھا۔ ابھی تو صرف ٹور ہو رہے ہیں، اچھی روٹی چاہیے، ٹور والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کتنے نزدیک ٹھہرا دوں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، کہ زیادہ ہم ہمارے آقا کے پاس رہیں گے، زیادہ حرم میں رہیں گے۔ ابھی تو یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ بتاؤ میدی کی روٹی کھلاؤں گے کہ آٹے کی روٹی کھلاؤں گے، اور یہ کھلاؤں گے کہ وہ کھلاؤں گے کہ وہ کھلاؤں گے، کپڑے دھل کے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اور کیا کیا ہے، اور وہاں کیا خریداری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے انڈیا میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، وہ سب ساری خریداری وہیں کر لیں گے، جبکہ وہاں سے تو صرف وہاں کا زمزم اور وہاں کی کھجوریں، اور سب سے زیادہ تو وہاں ٹائم عبادت میں سپینڈ کرنا ہے نا بھائی۔ اعلیٰ حضرت جب پانی کے جہاز سے جب جہاز میں سوار ہو کر جا رہے تھے، تو اس وقت کا بھی ایک واقعہ میں نے جو پڑھا آپ کو بتا دوں کہ دریا میں تلاطن آ گیا، طوفان آ گیا، پورے جتنے مسافر تھے حجاج اکرام وہ گھبرا گئے، کہنے لگے نہ جانے کیا ہونے والا ہے، تلاطن آ گیا ہے، اتنا طوفان آ گیا ہے، کشتی جو جہاز تھا ہچکولے لے رہا ہے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نہیں گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو آپ اس وقت بھی حضور پاک کی محبت میں ایسے عاشق رسول نعت پاک لکھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے ایک شعر لکھا، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ ہم تو آ رہے ہیں بھائی، کیا مطلب ہے اس کا، آنے دو یا ڈبو دو، مر بھی جائے آپ کی راہ سے ہٹیں گے نہیں،
آپ کی مرضی ہے نا، آپ جو چاہے کرے. سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا کہ تلاتن رک گیا.